الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم آداب الطعام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جس باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان میں جو روایات آئی ہیں اس میں تذکرہ ہے کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کا، کوئی لقمہ کہیں گر جائے تو اس کو صاف کر کے استعمال کر لینے کا، اور اس کو شیطان کے لیے گویا نہ چھوڑا جائے اس بات کی تلقین، یہ روایات ہم نے پڑھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امرنا ان نسلط القصعۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی تلقین فرمائی کہ ہم جو رکابی ہے، جو پلیٹ ہے، جو ٹرے ہے، جو بھی برتن ہے جس میں ہم کھا رہے ہیں، اس کو بھی جیسے انگلی سے چاٹ لیں۔ اور فرمایا کہ انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، یہ الفاظ پچھلی روایتوں میں بھی آئے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو حصہ تم چھوڑ دو پلیٹ کے ساتھ یا جو بھی کٹوری جس میں تم کھا رہے ہو سکتا ہے کہ برکت وہیں پر پائی جاتی ہو، وہیں ریزائڈ کرتی ہو، اور تم اس کو جو ہے بے دھیانی میں چھوڑ دو، یا جیسے رزق کی قدردانی بھی اس میں نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم چیز کھاؤ جس میں کھاتے ہو اس کو بھی گویا انگلی سے صاف کر لو اور چاٹ لو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے ان سے پوچھا، سعید بن حارث کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابی رسول سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ان الوضوء مما مست النار، وضو کے بارے میں ان چیزوں کے استعمال کے بعد کہ جس کو آگ چھو جاتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اصل میں ابتداً ایسا ہوتا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کرتے تھے، روٹی، سالن، کوئی بھی ترکاری، کھانا جس کو ہم کہتے ہیں جو باقاعدہ آگ پہ پکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کھجور کھا رہے ہیں، آپ دودھ پی رہے ہیں، آپ کوئی پھل کھا رہے ہیں، آپ کوئی کچی سبزی کھا رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ باقاعدہ جس کو ہم کوکڈ فوڈ کہتے ہیں، یعنی جو آگ پہ پکایا جاتا ہے۔ تو ابتداً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھانا کھانے کے بعد وضو کر لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات وضو کا جو لفظ ہے وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے، کلی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات وضو کا لفظ اپنے پورے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ایک حدیث میں جہاں آپ نے تلقین فرمائی نا کہ جب تم رات کو بستر میں جاؤ سونے کے لیے تو کہا کہ فتوضا وضوءک للصلاۃ، تو پھر جانے سے پہلے وہ وضو کرو جو تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور پھر جو ہے بستر پہ جاؤ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ دعائیہ الفاظ، ذکر کے الفاظ کہو۔ تو وہاں جیسے اس کو کوالیفائی کیا کہ بعض اوقات منہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی وضو کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، تو پیغمبر نے اس کی تعیین کی کہ بھئی وہ والا وضو جو تم نماز کے لیے کرتے ہو، اہتمام سے کرتے ہو۔ تو جیسے ابتداً آپ منہ ہاتھ دھو لیتے تھے یا باقاعدہ جو ہے وضو کر لیا کرتے تھے، بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمول کو ترک کر دیا۔ تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک فنومینا ہے جس کو نسخ کہتے ہیں، نسخ، ایبروگیشن۔ تو النسخ فی القرآن، قرآن مجید کا، علوم القرآن کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھئی پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے لوگوں کی ضرورت کے تحت، اور پھر اس کے بعد جب وہ حالات مختلف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ہٹا دیا۔ یعنی نسخ کہتے ہیں شارع کا کسی نئے حکم کے ذریعے پرانے حکم کو رفع کر دینا، اس کو دور کر دینا، اس کو نسخ کر دینا۔ تو جیسے یہ بھی ایک نسخ کی مثال ہے، یعنی ایک صحابی کہتے ہیں کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، یعنی وہی ایشو جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دو معاملات میں سے آخری معاملہ پیغمبر کا یہ تھا
کہ پیغمبر نے وضو ترک کر دیا ان چیزوں کے استعمال کے بعد کہ جو آگ پر پکتی ہیں، جن کو آگ چھوتی ہے۔ تو اب چونکہ یہ بات پوری طرح واضح نہیں تھی، کچھ لوگوں کو ابھی معلوم نہیں تھا، آپس میں جیسے ایک آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے اندر ایک تنازع سا پیدا ہو گیا ہلکا پھلکا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی جو ہے وضو کرنا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ وضو نہیں کرنا چاہیے، آگ پر پکی ہوئی چیز کو استعمال کرنے کے بعد ایک ڈیبیٹ سی چل گئی۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں وہ تابعی ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وضو کیا کرتے تھے اس چیز کے استعمال کے بعد کہ جس کو آگ چھوئے؟ تو ایک تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یعنی اس سے میں نے عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایسا کیا، بعد میں ایسا نہیں کیا۔ ہاں اگر ایک موقع پر آپ نے کچھ مشروب پیا دودھ والا اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ کلی کی، منہ دھویا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس میں دسم ہے، اس میں چکنائی ہے۔ تو آج بھی مطلب ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں، کوئی بوٹیاں آپ نے کھائی ہیں، کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس میں چکنائی ہے، جو منہ پہ چپک جاتی ہیں چیزیں، تو اچھی بات ہے کہ انسان نماز سے پہلے کلی کر لے۔ لیکن بہرحال جہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، منہ بالکل صاف ستھرا ہے اور ضرورت نہیں ہے، تو کلی کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا، ایک تو کہہ دیا کہ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، وضو کرنا ترک کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، قد کنا زمن النبی لا نجد مثل ذلک الطعام الا قلیلا۔ اب جیسے بتا رہے ہیں نا، یعنی ایک ایسے لوگ کہ جنہوں نے خوشحالی دیکھی ہے، یعنی تابعین کا جو عمومی معاشرہ ہے انہوں نے تو خوشحالی دیکھی نا، غلبہ اسلام دیکھا، فتوحات ہو رہی ہیں، خلافت راشدہ میں بڑی ایکسپینشن ہو رہی ہے، بڑی بڑی فرٹائل زمینیں فتح ہو رہی ہیں، وہاں سے بہت لمبا چوڑا خراج آ رہا ہے۔ تو ایک جس کو ایفلوئنس کہتے ہیں نا، ایک ایفلوئنس تو آ گیا سوسائٹی میں، سماج میں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی بھی کر دی تھی اپنی آخری حیات میں۔ آپ نے کہا کہ للفقر اخشى علیکم، اے لوگوں مجھے تمہارے بارے میں اب فقر کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی جو وقت سخت تھا وہ ہم گزار آئے، مکہ میں تو بہت ہی سخت تھا، مدینہ میں بھی ابتدائی دور بہت سخت تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد، فتح خیبر کے بعد پھر خوشحالی آنی شروع ہو گئی۔ لیکن کہا کہ اب مجھے تمہارے بارے میں جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تم پر برس پڑے گی، جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ بے تحاشا ہن برسے گا تم پر، اور پھر تم بھی دنیا کے لیے ویسے ہی جو ہے کمپیٹ کرو گے، ایک دوسرے کو مونڈھا مار کے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے جیسے پہلی قوموں نے کیا ہے، اور پھر تم بھی اخلاقی طور پر جو ہے ویسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے وہ ہلاک ہوئے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آج تم لوگوں کو جو خوشحالی نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی ہم دن میں 2 ٹائم جو ہے 3 ٹائم آگ پہ پکی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، 3 ٹائم روٹی کھاتے ہیں، سالن کھاتے ہیں، تو اب جیسے یہ سوال جیسے بڑا ریلیونٹ ہے کہ بھئی کیا ہر وقت جو ہے کھانا کھانے کے بعد اب وضو کرنا ہے؟ تو ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ نہیں کرنا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا نا، تو ہمیں اس طرح کا کھانا کب ملتا تھا، یعنی یہ تو کبھی کبھی ونس ان اے بلو مون جس کو کہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں کھانا کھانے کو ملے، باقاعدہ فوڈ یا میل ملے، زیادہ تر تو دودھ پی لیا، پانی پی لیا، کھجور کھا لی۔ تو کہا کہ ہمیں تو اس طرح کا کھانا جو آگ پہ پکایا جاتا ہے پیغمبر کے زمانے میں بہت کم ملا کرتا تھا۔ فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ، اور کہتے ہیں بھائی جب ہمیں ایسا کوئی کھانا ملتا، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلٌ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، اور کہا کہ اگر ہمیں کہیں کھانا ایسا مل جاتا اور کھانے کے بعد ہم فارغ ہو جاتے، اور جیسے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہم اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیتے، اپنی جو ہے وہ رکابی کو بھی چاٹ لیتے، اس کے بعد آج تو تمہارے پاس منادیل ہیں، مندیل کہتے ہیں رومال کو، تو آج تو تمہارے پاس رومال ہے، تم رومالوں سے ہاتھوں کو پوچھ لیتے ہو۔ تو کہا ہمارے پاس اس طرح کے رومال تھوڑے ہی ہوتے تھے جیسے آج کل اب تم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ الا اکفنا و سواعدنا و اقدامنا، ہماری ہتھیلیاں اور ہماری کلائیاں اور ہمارے تلوے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی جیسے کوئی چکنائی ہے تو ایسے کر لی، یہاں صاف کر لی، ایسے بغل میں ایسے کر لیا، تو کہا کہ ہم تو ایسے ہی اپنے جسم ہی کے مختلف حصوں کو جیسے ہینکرچیف بنا کر، ایک رومال بنا کر ہم اس سے اپنے ہاتھ پونچھ لیا کرتے تھے۔ اور پھر کہا ثم نصلی ولا نتوضا،
اور جب ایسا ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد ہم ہاتھ پوچھ لیتے اور پھر ہم نماز پڑھتے تھے اور ہم وضو نہیں کرتے تھے. یعنی جو تو ظاہری بات ہے کہ حالت ناپاکی میں ہے، حدث اصغر میں ہے، تو اس کو تو بہرحال وضو کرنا ہے نا. لیکن اگر ہمارا پہلے سے وضو ہوتا تھا تو کھانا بہرحال ناقض وضو نہیں ہے. یعنی کھانا، یعنی آگ پر پکا ہوا کھانا، یہ وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے. بہرحال اس باب سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ہاتھوں کو اگر آپ نے چاٹ بھی لیا ہے تو اس کے بعد جسم ہی کے مختلف حصوں پہ ایسے اس کو جیسے اس کی صفائی کر لینا. کہا کہ ہم ایسا کیا کرتے تھے پیغمبر کے زمانے میں. باب تکسیر الایدی علی الطعام. اگلا باب ہے کھانے میں ہاتھوں کی کثرت کا ہونا. یعنی یہ ایک محاورہ ہے نا کہ کھانے میں زیادہ ہاتھ ہوں، مطلب یہ کہ زیادہ لوگ کھانا کھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الاثنین کافی الثلاثہ و طعام الثلاثۃ کافی الاربع. دیکھو، دو لوگوں کا کھانا تین کو بھی کفایت کرے گا، تین کا کھانا چار کو کرے گا، علی ھذا القیاس، پانچ کا چھ کو کرے گا، سات کا آٹھ کو کرے گا. اور اگلی روایت میں فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین، کہ ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے. وہ طعام الاثنین یکفی الاربع، اور دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وہ طعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ، اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے پورا ہو جاتا ہے. اب وہاں پہ آپ دیکھیے، وہاں پہلی والی حدیث میں انکریمنٹ ایک ایک کی ہو رہی ہے، یہاں ایکسپوننشلی ہو رہی ہے، یہاں جیسے ڈبل ہوتا جا رہا ہے. اب ان دونوں احادیث میں جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، تم لوگوں کے پاس اگر کھانا دو لوگوں کا ہے اور بھی لوگ ارد گرد موجود ہیں، کوئی گزر رہے ہیں یا کوئی دائیں بائیں لوگ ہیں، اب تم لالچ کرو کہ بھئی اصل میں تو ہم نے دو بندوں کا کھانا بنایا تھا، دو بندے پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھا لیں. تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو، دو بندوں کا کھانا ہے، بہت سیر ہو کے نہیں کھائیں گے، تیسرا ایڈ کر لو گے تھوڑا کمی ہو جائے گی. دو کا ہے، پورا پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ گے، چار بندے ان کے لیے کفایت کر جائے گا. چار بندوں کا کھانا ہے، بالکل اچھی طرح سیراب ہو کے کھا سکتے ہیں. وہی چار لوگوں کا کھانا آٹھ لوگ بس کفایت کے درجے میں استعمال کر سکتے ہیں. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھائی اور لوگوں کو بھی کھانے میں شریک کر لو. اور یہ جو تمہارے اندر ایک اندیشہ ہے نا کہ کھانا تھڑ جائے گا، کھانا کم ہو جائے گا، اس ٹریپ سے نکلو. کا پانچ کا چھ کو ہو جائے گا، ایک دو بندہ ایڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہاں تو فرمایا کہ ڈبل بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس میں فرق وہی ہے کہ جناب 10 لوگ بہت پیٹ بھر کے لبالب کھا لیں گے اور 20 لوگ جو ہیں وہ بھی کھا لیں گے، ان کی کفایت ہو جائے گی، ان کو پورا پڑ جائے گا. تو ان دونوں احادیث میں بھی جیسے باب کا عنوان ہے کہ زیادہ ہاتھ ہوں، زیادہ لوگوں کو کھانے میں شریک کیا جائے. وہ لوگ کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے یہاں کھانا کم ہے، تو ان کو بھی گویا شریک کر لیا جائے. اور اس اندیشے میں نہ پڑا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا کافی نہ ہو جائے یا کھانا پورا نہ پڑے. آداب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الاناء. ابھی تک کھانے کے آداب تھے، اب پینے کے آداب. شرب، ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں نا محاورہ کیا ہے، اکل و شرب، کھانا پینا. اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ہر زبان میں ایسا ہی ہے. تو کچھ چیزیں کھائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں پی جاتی ہیں، مشروبات ہیں. تو اب اس کے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں. پہلا ادب کیا ہے؟ پینے کے دوران 3 مرتبہ رکنا، 3 مرتبہ سانس لینا، لیکن جو بھی برتن ہے اس سے باہر، اندر سانس لینا آگے آئے گا کہ وہ مکروہ ہے. اور اسی طریقے سے برتن کے اندر اگر آدمی پیے اسی کے اندر سانس لے تو یہ ناپسندیدہ بات ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا استحباب ادارۃ الاناء علی الایمن فالایمن بعد المبتدی، کہ کھانا پینا جو بھی ہوگا نا، کھانا ہو یا پینا ہو، اور عام طور پہ کھانے میں زیادہ نہیں ہوتا، پینے میں زیادہ ہوتا ہے کہ ایک مشروب جو ہے وہ سرو کیا جا رہا ہے. اور بعض اوقات ہوتا یہ تھا کہ بھئی ایک بڑا پیالہ ہوتا تھا یا بڑا گلاس ہوتا تھا یا بڑا کنٹینر ہوتا تھا. یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ 50 بندے ہیں تو 50 یوٹینسلز ہوں، 50 جو ہیں وہ برتن ہوں یا پیالے ہوں یا 50 گلاس ہوں. اب مثال کے طور پہ 10 لوگوں میں وہ ایک بڑا گلاس یا ایک جو ہے مگا یا ایک پیالہ وہ روٹیٹ کرنا ہے، سب میں تھوڑا تھوڑا انہوں نے پینا ہے، گھونٹ گھونٹ پینا ہے اس میں سے. یہ صورتحال ہے. لیکن اگر یہ نہ بھی ہو
تو مثال کے طور پہ ٹرے آئی ہے، اس میں جناب 20 گلاس ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سرکل میں، سیمی سرکل میں، تو جہاں سے بھی شروع کیا جائے وہ آپ کو اختیار ہے. یعنی ظاہری بات ہے جو صاحب مجلس ہے، جو سب سے کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی بڑا معزز آدمی ہے، اشراف میں سے ہے، آپ وہاں سے شروع کر لیں، لیکن مبتدی کے بعد اس کے بعد پھر دائیں طرف سے چیزوں کو گھمایا جائے. سرونگ جب بھی ہو تو دائیں طرف سے سرو کیا جائے. اور وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ دائیں طرف سے چیزیں کرنے میں پورا ایک باب ہم نے پڑھا تھا، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، ہر اچھے کام میں دائیں کا اہتمام کرنا، تاکہ وہ جو اصحاب الیمین میں ہم سب کو شامل ہونا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، تو اس کی ایک فعال ہو جائے یا اس کی ایک یاد دہانی قائم رہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الشراب ثلاثا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے. اور امام نووی کہتے ہیں ای خارج الاناء، مطلب کیا ہے، یعنی جو بھی کنٹینر ہے، جو بھی پیالہ ہے، جو بھی برتن ہے، اس کو منہ سے ہٹا کر ایک طرف کر کے سانس لیا کرتے. تو اب دیکھیے کہ کوئی بھی چیز ہے آپ ایک ہی گھونٹ میں پی جائیں، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات آدمی بہت ہانپتا کانپتا آئے یا بہت جو ہے اس کو پیاس لگی ہو تو پورا گلاس ایک دم ایک گھونٹ میں پی جاتا ہے. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، ویسے بھی مضر بھی ہے صحت کے اعتبار سے. اب ایک کے بعد کیا ہے، 2 ہے، اور 2 ظاہری بات ہے کہ وہ طاق عدد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد کو پسند کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ خود وطر ہیں. وطر کا مطلب کیا ہے، ایک نمبر آڈ نمبر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا عدد طاق ہے اور وہ وطر کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے رات کی نماز کی کلمینیشن وطر پر ہوتی ہے. یعنی آپ 6 رکعت پڑھ کے 7 پہ وطر کر لیں، اور جناب 4 کر کے 5 میں پڑھ لیں وطر کر لیں، 2 پڑھ کے 3 پر وطر کر لیں. تو وطر کرنا اوتار اس کو کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس اوترو، کہ اے لوگو وطر کیا کرو. یعنی مطلب کیا ہے کہ اپنی نماز کا اختتام ایک جو ہے وہ طاق عدد پر کیا کرو. تو پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ 1 تو مناسب نہیں ہے، 2 پھر اس کے بعد 3 ہے، تو 3 ایک مناسب تعداد ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 3 گھونٹ میں پیا کرتے تھے. اور یہ جیسے آدمی ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے نا، ایک پورا گلاس ہے اس کو بھی وہ 3 گھونٹ میں پی سکتا ہے، آدھا گلاس ہے اس کو بھی 3 گھونٹ میں پی سکتا ہے. یعنی اس کی عادت اگر ڈالی جائے تو کم سے کم بظاہر آپ کو لگے گا یہ تو 1 گھونٹ کا پانی ہے، تو آپ اس کو 3 سپس میں پی سکتے ہیں. یعنی سپ بہت چھوٹا ہو جائے گا، گھونٹ بہت چھوٹا ہو جائے گا. تو یہ بھی جیسے ایک ادب ہے، یہ بھی ایک سنت ہے کہ 3 گھونٹ میں پانی پیا جائے. اور پھر فرمایا لا تشربوا واحدا کشرب البعیر. اب یہاں اس کی ناپسندیدگی بیان کی ہے کہ یکدم آ کر 1 گھونٹ میں ہی سب کچھ نہ پی لیا کرو، جیسے اونٹ پیتا ہے. یعنی اونٹ آ رہا ہے اور ایک دم جو ہے وہ منہ ڈالتا ہے تو پھر بالکل سارا پانی کھینچ کے اس کے بعد فارغ ہوتا ہے. کہا یہ جانور ایسے کرتے ہیں، انسان کو یہ روا نہیں ہے کہ آئے اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی جو ہے وہ چڑھا جائے، یہ جو بھی مشروب ہے. ولیکن اشربوا مثنی و ثلاث. اب دیکھیں آپ نے فرمایا 2 گھونٹ میں 3 گھونٹ میں، پھر میں نے عرض کیا کہ 2 سے بہتر 3 ہے، اس کا سبب میں نے عرض کر دیا وہ وطر ہے. وسموا اذا انتم شربتم. اور یہ بات بارہا آ چکی ہے کہ جب تم پینے لگو تو اللہ کا نام لو. عام طور پہ ہمارے ہاں کھانے کے اعتبار سے تو ہمیں تنبہ ہوتا ہے اور ہم ذرا اہتمام سے بسم اللہ پڑھتے ہیں. پینے کے اعتبار سے چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ تو روٹین سا مسئلہ ہے، خاص طور پہ پانی پینے میں شاید ہی ہمیں کوئی تنبہ ہوتا ہو کہ بھئی اس پہ بھی ہمیں اللہ کا نام لینا ہے. لیکن کہا کہ جب بھی تم کوئی مشروب پیو تو اس پہ اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ پڑھ لو. وَاحْمَدُوا اِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ. اور پانی پینے کے بعد جب تم دسترخوان سے یا جو بھی جہاں بیٹھے ہو جہاں وہاں سے اٹھو تو پھر اللہ کی حمد کرو. یعنی پانی پیتے ہوئے یا کچھ بھی پیتے ہوئے آغاز کرتے ہوئے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اور جب پانی پی لو سیراب ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد اللہ کی حمد کرو، یعنی الحمدللہ کہو. تو یہ بہت اچھی بات ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اس بات پر ہی کہ وہ 1 گھونٹ پانی پیے اس پہ اللہ کا شکر کرے، 1 نوالا کھائے اس پہ اللہ کا شکر کرے. تو اللہ تعالیٰ جیسے مطلب وہی بات ہے نا کہ اللہ کو راضی کرنا ایک لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اتنا آسان کام نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جنت جیسی چیز آپ کو حاصل کرنی ہے. لیکن ایک اور پہلو سے جیسے سیدنا مسیح کہا کرتے تھے دا کنگڈم آف گاڈ از ایٹ ہینڈ، کہ جو آسمانی جنت ہے نا
وہ کیا ہے؟ وہ بس ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہے۔ تو کہا کہ بس ایک گھونٹ پیو اللہ کا شکر ادا کرو، ایک نوالا کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جب تم کچھ پینے لگو تو شروع میں اللہ کا نام لو، اور جب پی کر فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی حمد کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انصر المسلمین فی کل مکان۔ اللہم انصر المسلمین فی فلسطین۔ اللہم انصر المستضعفین فی غزہ۔ اللہم انصر المجاہدین فی حماس۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔